عنوان سنیے ذرا، رزق کا یقینی دروازہ. چلو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو جوش تو آیا، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے، کچھ ماشاءاللہ تو کہا. رزق کا یقینی دروازہ، یہ حالت ہے. اب صحیح، ابھی بھی آدھے لوگوں کا روزہ لگ رہا ہے 15 گھنٹے کا. رزق کا یقینی دروازہ. یقینی دروازہ کب ہوگا؟ جب قرآن پاک حدیث پاک سے معاملہ ہو. تو اب سوچنے کیا مضمون آنے والا ہے. ایک تو چین سکون بتا دیا، اب رزق کا معاملہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، وظیفے اتنے پڑھے جا رہے ہیں، وہ وظیفے کا تو جواب اسی وقت دے دیا اللہ کی رحمت سے. بسم اللہ. دعا بھی کر لیں. میں بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ بھی معافی مانگ لیں. میں نیت کرتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کی، سمعنا واطعنا. اے اللہ میں سن رہا ہوں اور انشاءاللہ عمل کروں گا. سن لیا، عمل کروں گا. آپ اور میری بہو بیٹیاں بھی نیت کر لیں کہ ہم اس پہ جان لڑا کر عمل کریں گے. اتنا رزق میں برکت ہوگی کہ پوچھنے آؤ گے کہ پیسے کہاں رکھیں. سولہ ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 4 ستمبر. آج کون سا ستمبر ہے؟ آج اکتوبر ہے. چلو ایک مہینہ لیٹ ہو گیا. 1993 بروز ہفتہ بعد عشاء 8:45 بجے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سینٹ پیئر فرانس. کتاب کا نام ہے معارف ربانی، صفحہ 273 سے 282. سب تو نہیں پڑھ سکوں گا نا. اللہ تعالیٰ نے، پیارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی کی برکت نازل فرمائی. وہی چلا رہا ہے ذکر کی برکت. کہ ذکر میں چین کیوں نہیں مل رہا؟ تقوی پہ لقوا ہے اس لیے نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن، دیکھو کسی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں، کس خدا کی قسم کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہیں چادریں چڑھانے بھی جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی کی برکت نازل فرمائی کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے، ہمیں راضی رکھو گے، ہماری نافرمانی نہ کرو گے، تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. بتاؤ بھائی سب کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ سچا وعدہ ہے. تو آج سے میں بھی توبہ کروں جناب. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو آگے آ گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا سچا ہے، پکا ہے. اس میں کسی قسم کے خسارے کا کوئی خطرہ نہیں. باقی دنیا میں عجیب و غریب مضمون ہے. باقی دنیا کے جتنے ذرائع ہیں، بزنس ہو، ملازمت ہو، ہر ایک میں خسارے کا خطرہ موجود ہے. کوئی ملازم ہے تو نکالا جا سکتا ہے، اس کی روزی منقطع ہو سکتی ہے، تجارت میں گھاٹا آ سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی. لیکن تقوی ایک ایسی تجارت ہے، تقوی ایک ایسا بزنس ہے جس میں رزق یقینی ملے گا. ادھر ادھر دھکے، کبھی گھاٹا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھو بھائی ابھی یہ مضمون چلے گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ تقوی ملے گا کہاں سے؟ ہاں جی، اللہ والوں سے ملے گا یہ تقوی. تو اب اگر اس پر بیان شروع ہوگا تو کتنے دن لگ جائیں گے؟ ہاں جی، گن نہیں سکتے، اتنا دن لگ جائیں گے. رزق کا اتنا یقینی دروازہ کوئی نہیں جیسے تقوی کا دروازہ ہے. تقوی اختیار کرنے سے رزق یقینی ملے گا. پوری کائنات میں رزق کے جتنے دروازے، سب میں خسارے کا امکان ہے. نواب کا بچہ، رئیس ابن رئیس اور کروڑپتی سب خسارے میں آ سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں. کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے کہ ساری تجارت اس کے علاج میں لگ گئی اور پھر بھی اچھے نہ ہوئے، دکان بک گئی، مکان بک گیا اور آخر میں امریکہ جا کر کسی اسپتال میں مر گئے. پوری کائنات میں رزق کے یقینی راہ تقوی کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارے دادا شیخ حضرت شاہ الحق صاحب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. حضرت نے کراچی میں یہ مضمون بیان فرمایا تھا، رزق کا یقینی راستہ تقوی ہے جو لا یحتسب ہے، کہ رزق بغیر شان و گمان کے مل جائے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آسانی سے مل جائے. اس کے تمام امور آسان ہو جائیں، جینا آسان ہو جائے، کہیں بھی اس کی مشکل پیش نہ آئے. آ گیا نا وہ چیز، چین سکون اطمینان. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیتے ہیں.
اب اس کا راز بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اب مضامین دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کیوں آسان کرتے ہیں؟ کیونکہ متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ زوردار ہے دوستوں کا بھائی۔ اور دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کی ملاقات کا حریص ہوتا ہے، اور حت الامکان اپنے دوست کی ملاقات کے اسباب اور وسائل کی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ اگر کبھی مشکل میں پھنستا ہے اور اپنی اس مشکل کی وجہ سے ملاقات کے لیے نہیں آ پاتا تو چاہتا ہے دوست کی ایسی کیا ترکیب کروں، مالدار دوست، کہ میرا دوست میرے پاس آ جائے۔ دنیا کے دوست تو مجبور بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے دوست کی مشکل دور نہ کر سکیں اور ملاقات کے اسباب اور وسائل نہ پیدا کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ جب ان کا دوست مشکل میں پھنسے گا، تقوی والا، اللہ والا، تو اللہ اس کے کام کو آسان فرما کر جلدی سے اس کو اپنی یاد کے لیے چن لیتے ہیں اور اپنے قرب سے مشرف کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بلا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ مر جائے گا آدمی، اللہ کا قرب اس کو بلا لیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کا دوست مشکلات میں پھنسا رہے گا تو نوافل کیسے پڑھے گا، اللہ کا ذکر کیسے کرے گا، تلاوت کیسے کرے گا، نفل کیسے پڑھے گا؟ لہذا اللہ جسے اپنا دوست بناتے ہیں تو قرضہ نہیں ہے، فضلاً احساناً اس کے کام کو آسان کرنا اپنا ذمہ کر لیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ اس میں نہیں ہے لکھا ہوا، جہاں تک مجھے یاد ہے، جب کوئی تکلیف، پریشانی، غم، دکھ آئے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں نے کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے تکلیف آتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب جب دیکھے، پہلے سمجھ لیجئے گا پوری بات، اب جب دیکھیے کوئی گناہ نہیں ہے تو سمجھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں اس طرح سے گزار کر اس پریشانی سے۔ اب سنیے، فرمایا کسی کو تکلیف میں دیکھو، چاہے وہ داڑھی منڈایا ہوا ہو، سوچو کہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے تکلیف آ رہی ہے، اور اپنے کو اگر تکلیف میں دیکھو تو سوچو میرے اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ اپنے آپ پر اپنے کو یہ نہ کہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، اللہ نے میرے درجات بلند کرنے کے لیے تکلیف بھیجی ہے، نہیں، میں نالائق ہوں، اللہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور توبہ کروں، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے متقین کے کام، غور سے سننا بھائی، اس لیے متقین کے کام کھٹائی میں نہیں پڑتے۔ کیوں حافظ صاحب؟ حافظ فرقان صاحب، ابھی صاحب ہے بھائی، حافظ فرقان صاحب آئیے جناب۔ ضمیر ہے؟ اچھا، ضمیر بھائی کے گھٹنے میں تکلیف زیادہ ہے، دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یہ حافظ فرقان صاحب بچے تھے، اب بڑا چشمہ لگایا ہوا ہے بھائی صاحب۔ حضرت والا تشریف لے جاتے تھے سفر میں تو میں جاتا تھا، کبھی کبھی یہ بھی ساتھ چلتا تھا۔ حضرت فرانس جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے فرانس ری یونین، حضرت نے ان کو چاکلیٹ دیا، وہ باہر کا چاکلیٹ تھا۔ حضرت واپس آئے تو پھر ہم ملنے گئے حضرت سے، تو اس نے حضرت والا سے کہا، حافظ فرقان صاحب نے، کہ حضرت چاکلیٹ، ٹافی؟ تو حضرت نے ٹافی نکال کر دے دی۔ کہا نہیں حضرت، وہ جو آپ نے مجھے جاتے وقت دی تھی نا، مجھے وہ چاہیے۔ حضرت ہنسنے لگے، فرمایا بھائی وہ تو باکسے میں، بیگ میں بند ہے۔ تو کہا مجھے تو وہی چاہیے۔ حضرت ہنسنے لگے، فرمایا جاؤ ان کو کہا جاؤ میر صاحب کو بلا لاؤ، باکسہ کھول کے، شفقت دیکھو آپ کہ باکسہ کھول کر نکال کر دیں۔ یہ گیا تو تھوڑا دیر ہو گئی، آیا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا جا کے دیکھو کہاں ہے یہ۔ تو میں بھی نکلا تو یہ بھاگتا ہوا اندر گھس رہا تھا حضرت کے کمرے میں۔ پیچھے پیچھے حضرت میر صاحب جو ہے وہ اظہار بند پر جہاں ہاتھ رکھتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت میں بیت الخلاء میں تھا، تو اس نے آ کر پوچھ کر یہ بیت الخلاء میں دستک نہیں دینی چاہیے، ناک کرنا منع ہے۔ اب وہ میر صاحب واش روم میں اندر اور یہ ناک کر رہا ہے۔ میر صاحب نے کہا کون ہے؟ تو حضرت میر صاحب بلا رہے ہیں، حضرت والا بلا رہے ہیں آپ کو۔ اب حضرت میر صاحب جو ہے جلدی سے، کیا ان حضرت کی فداکاری اور محبت تھی، ناڑا یہاں ہاتھ پر رکھ کر باندھا نہیں، فوراً باہر ہے۔ حضرت حکم آپ نے یاد فرمایا اس کو، ان کو ٹافی نکال کر باکسی سے دو۔ حضرت میر صاحب ایسے تو پھر حضرت نے جب سنا، حضرت بہت ہنسے، کہ عجیب آدمی ہو تم، جا کر ٹافی کے لیے۔ اب یہ اپنے بچوں کو ٹافی دیتا ہے بھائی، اس وقت ٹافی لیتا تھا پر ٹافی دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے متقین یہ کام کھٹائی میں نہیں پڑتے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک صاحب گھر میں بیٹھے تھے ہمارے پاس، جب اٹھے تو پلاسٹک کی کرسی بھی ان کے ساتھ اڑ گئی تھی، وہ کوئی مسواک وغیرہ اٹکا یا کچھ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ آئے گا میں بتاؤں گا نہیں کون ہے، بس اشارہ دے سکتا ہوں کہ کون ہے۔
نام بتانا ضروری ہے کیا؟ نام بتانا ضروری نہیں ہے، بس اتنا بتا دیا کہ مولوی ہے، بس اتنا سے زیادہ بتانا تو صحیح نہیں ہے نا. بس چلو بتا دیتے حافظ ہے، نام نہیں بتاؤں گا، مفتی ہے. آگے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مولوی محمد فرحان صاحب ہیں. کیا فائدہ یہ بتانے کا بھائی؟ وہ ایسا چاچا وغیرہ نے مستیاں کی، وہ کوئی چیز پھنسی تھی موبائل یا کیا سائٹ پر، جب اٹھا تو کرسی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ کا پیارا ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں. آپ بتاؤ دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں، پاکستان کے حالات کیسے بھی ہوں، شہر کے حالات بھی کیسے ہوں، ہمارے جیب کے حالات بھی کیسے ہوں، نوکری اور کاروبار کے حالات بھی کیسے ہو، چاہے سو رہا ہو کوئی 38 گھنٹہ ڈیوٹی لگا کر پاگل بیٹھا ہوا ہے سونے کے لیے آیا، تو اس کو ایک پریشانی کوئی ہے بھائی؟ اب ہو تو بتاؤ آپ مجھے. اب میں ساری دنیا انسانیت سے ایک بین الاقوامی مطالبہ کرتا ہوں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ میں رزق لا یحتسب نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے بھائی؟ بتاؤ نا بھائیوں. نہیں، آسانی سے رزق نہیں چاہتا، بہت مصیبتوں سے چاہتا ہوں. اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں گدھے کی طرح پیٹھ پر مرچ دھنیا غلہ لاد کر دھوپ میں پریشان ہو کر روزی کماؤں؟ کوئی نہیں کہتا. سب آسان رزق چاہتے ہیں، لیکن آسان رزق کا کوئی راستہ نہیں سوائے تقوی کے. اور تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا. گناہ کے خیالات آئیں اور عمل نہ کریں، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. دلیل قرآن پاک کی ہے ان اولیاء الا المتقون. ہمارا کوئی دوست کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں جو. اور تقوی کہاں سے ملے گا؟ تقوی والوں سے ملے گا. یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، ساری دنیا کی عبادت گزار سے بڑھ جائے گا. متقی اسے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سکون مل نہیں سکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کبھی انسان ہے غلطی ہو جائے، گناہ بھی نہیں، تو میری بیوی، میری اولاد، میرا اسٹاف، میرا جانور تک نافرمان ہو جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہوں سب فرما بردار ہو جاتے ہیں. چلو دین آزمانے کے لیے نہیں ہے، آزما کر دیکھ لیں. اللہ بے شان و گمان جس کو رزق دیں گے. جتنے کام ہیں تقوی کی برکت سے سب آسان ہوں گے، اس میں کوئی خسارہ نہیں. فرمایا کہ اگر کوئی ہے جہاں خسارے کا امکان نہ ہو، کوئی ایسا بزنس ہے کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ معرف ربانی میں صفحہ 275 اور 76 پر ہے کہ پھر وہ سود ہو جائے گا جو حرام ہے اور دوزخ کا سامان ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی چلو نفع ہو رہا ہے، کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کبھی نہیں ہوا، لیکن نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. تو اس کی بھی تفصیل ہوتی ہے، ابھی وہ تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. تو یہ چیزیں بین الاقوامی طور پر مطلوب ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے اختیار میں رزق ہے، جس کے اختیار میں کاموں کو آسان کرنا ہے. آج ہم جیسے دیکھو حضرت کا نزول، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آج ہم جیسے ہمکا اس رزاق کو ناراض کر کے روزی بڑھانے کا سوچ رہے ہیں، نافرمانی کے کام کر کے کہتے ہیں کہ صاحب اس سے رزق زیادہ بڑھے گا. دکان پر ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں کہ زیادہ سیل ہوگی، دکان پر لڑکیوں کو ملازم رکھ رہے ہیں کہ زیادہ گاہک آئیں گے. لڑکیاں رزاق نہیں ہیں، اللہ رزاق ہے. بتائیے جو ظالم اللہ کو ناراض کر کے رزق حاصل کر رہا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے؟ ارے اللہ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، چور کو بھی رزق دیتا ہے. چور کی حضرت فرماتے ہیں جیسا جو گمان کرے گا، چور کا گمان ہے کہ مجھے اس راستے سے ملے گا کیونکہ اس نے اپنا راستہ خود چنا ہے حرام کا، اور حرام خور کو حرام خوری کے راستے رزق ملتا ہے. بدکار عورت سمجھتی ہے بدکاری سے ملے گا، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں ناچ گانے اور مردوں کو برباد کرنے سے ملے گا. فیس بک اور یوٹیوب پر جو بے حیا عورتیں آتی ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ انہوں نے اللہ سے گمانی ایسا رکھا. اور حلال خور کو حلال راستے سے دیتے ہیں. جو حرام کی نیت کرتا ہے اس کو حرام راستے سے سزا کے طور پر اللہ رزق دیتا ہے، اور جو حلال کی نیت کرتا ہے اس کو حلال راستے سے اللہ رزق عطا فرما دے، اس میں برکت بھی ہوگی. وراثت نہیں دیتے، اللہ معاف فرمائے. ابھی کرتے ہیں 8 مہینے گزر جاتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں. اپنے دھندے میں بھی 6 مہینے ایسے گزارتے ہیں، جبکہ برسوں گزار دیتے ہیں، نہیں دیتے. اپنے دھندے کا کام فوراً کرتے ہیں، کلائنٹ ناراض ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے یہ پاکٹ بند ہو جائے گا، یہاں سے رزق آنا. اور اللہ پر ہے ہی نہیں.
کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور دینا ہی نہیں ہے، تو حساب کہاں سے کریں گے؟ حساب کر لیا تو دینا ہی نہیں ہے اس کو۔ سوچے آدمی کہ آج کسی کا دفتر ہے، کسی کام کا، وہ اپنا دفتر نہ کھولے جوڑیا بازار میں، ایسا کیوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کلائنٹ ناراض ہو جائیں گے، وقت پہ سامان نے، رات بھر نیند نہیں آتی لوگوں کو اپنے کلائنٹ کا سامان پہنچانے کی وجہ سے، جہاز کے اوپر نیند نہیں آتی کہ میری فلائٹ نہ نکل جائے، اور جس کا قرضہ ہے بہنوں کا اور اماں کا بھائیوں کا اس کو نہیں دیتے، سمجھ رہے اس میں برکت ہوگی، خاک برکت ہوگی، دوسرا اذیتوں میں ہے اور یہاں پر کوئی حساب کتاب کی فکر ہی نہیں دینے کی، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو نعوذ باللہ کوئی بات نہیں، تو موجودہ رزق میں کہاں سے برکت ہوگی جو دوسروں کو حصہ نہیں دے رہا؟ اس وقت کے رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ وہ سمجھ رہا ہے جی ملکی حالات ایسے ہیں، ملکی حالات نہیں ہیں، ہمارے کھوپڑی کے حالات ایسے ہیں، ملکی حالات کی کیا بات ہے؟ تھوڑا سا ماشاءاللہ 3 بیٹے جمع ہیں الحمدللہ، تو یہ حالات اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بھیکاری بنے ہوئے ہیں، قرضے پر قرضے لے رہے ہیں، دوسروں کا مال استعمال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یار اچھا بھائی ہر آدمی پریشان ہے، یہ ایسے قوانین آئے ہیں اور اس لیے یہ فارم بھرنا ہے، یہ سیکس کا یہ ہے، اس لیے سیل میں کمی ہوئی ہے، اس لیے سیل میں کمی نہیں ہوئی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رزق میں کمی ہوئی ہے، حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس کا نام مت لو کہ انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں، ملکی حالات ایسے ہیں، اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے۔ کیسے کیسے شیطان بہانے کراتا ہے کہ سب حالات ایسے ہیں، حالات کچھ بھی نہیں ہوتے، جس کو اللہ پیار کرتا ہے اس کے سامنے حالات والات کچھ نہیں ہوتے، جو اللہ کی مان کر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلیں، ان کو دیکھو کہاں سے اللہ رزق دے رہے ہیں جہاں سے شان و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ ہم کسی کا پیسہ ہے وہ نہیں دے رہے، قرضہ لیا ہوا ہے وہ نہیں دے رہے، وعدے کیے ہوئے وہ پورے نہیں کر رہے، دوسرا بیچارہ آگے پریشان ہو رہا ہے، اور جس بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، بھائیوں کو نہیں دے رہے، ماں کو حصہ نہیں دے رہے۔ ابھی ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کل مجھے انہوں نے اتنا سا زیور دیا اس دینی کاموں کے لیے، ایک ایسا پیکٹ تھا، رات کی بات بتا رہا ہوں، کل یا پرسوں بیان کے بعد، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا یہ سونا ہے ماں کا۔ میں نے کہا بھائی الحمدللہ اللہ کام چلا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بہو بیٹیوں کی زیور لیتے پھریں، ہمیں نہیں چاہیے یہ زیور کا، نہیں، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ وراثت کا زیور ہے۔ میں نے کہا آپ کے ورثے میں آیا ہے؟ کہ نہیں سب کے وراثت میں آیا ہے۔ غور سے سننا بھائی، وہ آدمی غلط نہیں ہے لیکن انسان ہے دھیان نہیں جاتا۔ میں نے کہا بھائی جو بالغ ورثہ ہیں تو ان کی اجازت سے تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن کیا نابالغ ورثہ نہیں ہے؟ کہ نہیں نابالغ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کون ورثہ ہے؟ بہنیں، ان سے اجازت لی؟ کہ بہنیں ہیں ہی نہیں۔ تو کہا بھائی 4 ہیں ہم، اور چاروں کی اجازت سے میں زیور لے کر آیا ہوں یہ۔ میں نے کہا میں نے سمجھا والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے کہا والد صاحب کا وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا والد صاحب سے اجازت لی؟ کہیں میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں والد صاحب سے تو اجازت نہیں لی۔ میں نے کہا والد صاحب سے اجازت کیوں نہیں لی؟ کہا اس کا ایسا ہی نہیں ہے، فتویٰ میں لکھا ہوا ہے صرف بھائیوں کو حصہ ملے گا، بہن ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے استفتاء میں لکھا تھا والد حیات ہے، تو وہ تو میں بھول گیا۔ اب قصور کرو مفتی صاحب کا جس کے دستخط ہیں، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی دستخط ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا ہے بھائیوں کا ایسا، میں آپ نے لکھا ہی نہیں باپ کا، تو پھر واپس وراثت کرو، جاؤ تیل لینے، جا کے حلوہ مرچا دھنیا بیچو جا کر، اور اس میں لکھو کہ والد صاحب حیات ہیں، زیور بھی رکھو اپنے پاس۔ چاروں بڑ قبضہ کر لیا وراثت پر اور ابا کو محروم کر دیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہ ابا کا ایسا ہے یا نہیں ہے، اللہ کے پتہ ہے ابا کا ایسا بنتا ہے، چاہے وہ چوتھا ہی حصہ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اب وہ دوبارہ استفتاء جمع کرا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا تھا، اور آپ نے مفتی صاحب کو لکھا کیا جو مفتی صاحب نے کہا تھا؟ اب حضرت والا کی دعائیں نہ ہو، تربیت نہ ہو کہ سیور یہ ادھر رکھا، السلام علیکم۔ اس لیے جو اللہ کو ناراض کر کے رزق حاصل کر رہا ہے انتہائی احمق ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی کر کے رزق حاصل کرو، اگر ناراض کر کے حاصل کیا تو رزق برکت والا نہیں ہوگا، وہ سب چور ڈاکو لے جائیں گے، ڈاکٹر لے جائیں گے، کینسر ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، غرض برکت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ مت سوچو کہ ہم نے اگر لڑکیوں کو ملازم نہ رکھا تو ہماری سیل کم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں
میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں بندھے ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک پر شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گھٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے۔ ایک تابعی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ سنا ہے گھٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے، گھٹلی سے کیا ملتا تھا؟ صحابہ نے فرمایا کہ جب گھٹلی بھی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ اس گھٹلی سے کیا ملتا تھا۔ ایک نواب صاحب تھا، بہت اکڑتا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، آنتوں میں کینسر ہو گیا، کیمے کا پانی 2 چمچ صبح 2 چمچ شام، کہاں گئے پیسے؟ سب پیسہ کینسر میں لگ گیا، بھیک مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیٹ پر شکم مبارک پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آج اس زمانے میں کسی کے پیٹ پر پتھر نہیں بندھے، صرف بڑا آدمی بننے کا شوق ہے، ورنہ کھانے کو بہت ہے، ضروریات سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میں درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنی دکانوں پر کسی عورت کو مت رکھیے، دفتر میں پی اے کو کم مت رکھیے، لڑکی کو زیادہ سے زیادہ سیل کم ہو جائے گی، سیلنگ اور ڈیلنگ کچھ کم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈیل ڈول بھی کم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انڈا مرغا کم ملے، لیکن دوستو اللہ تو راضی ہوں گے۔ یہ کیا کم نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں؟ اس کے علاوہ رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ جب برکت ہوگی آپ سکون سے رہیں گے، سکون سے جئیں گے، سلامتی اعضاء سے رہیں گے، سلامتی ایمان سے رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رزق کو حاصل کرنا اور بڑا آدمی بننا فائدے مند ہے، ہاں جی، یا اللہ کو راضی کرنا فائدے مند ہے؟ دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ سب ساتھی۔ اللہ کو ناراض کرنے کا نہایت بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ آج جن لوگوں کی داڑیاں ہیں اور جن لوگوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، وہاں حضرت عیسائیوں میں کے ملک میں بیان فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ ممکن ہے وہ تو بچ جائیں، لیکن یہ نوجوان لڑکے جہاں کرسچن لڑکیاں کام کر رہی ہیں، کل کو ان کا دین ایمان سب ضائع ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، تو جب یہ کرسچن لڑکیوں کو دیکھیں گے ان کا ایمان سلامت رہے گا؟ بتاؤ کیا ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جس بات سے اللہ ناراض ہو اس سے روزی کیا بڑھ جائے گی؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اگر ہمت سے کام لیں تو فاقے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ آپ چٹنی روٹی نہیں کھائیں گے، اللہ آپ کو تقویٰ کی برکت سے گوشت روٹی کھلائیں گے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تقویٰ کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں متقی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے کام اللہ آسان بنائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسے ایک بتائیں نہیں جو ایگزٹ کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہر مشکلات سے ایگزٹ ہم دیں گے، کام آسان بنائیں گے، رزق میں 3 اور انعامات بھی ہے، لیکن پھر گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، حرام طریقے سے روزی نہیں بڑھائیں گے تو بھوکوں مر جائیں گے، یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ ہمارا رزاق اللہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی راہوں سے روزی بڑھا رہے ہیں۔ سب اگر ہم لڑکیوں کو نہیں رکھیں گے تو سیل کم ہو جائیں گی، لہذا لڑکیاں بھی نوجوان ہو، حسین ہو، نمکین ہو۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ آٹومیٹک لاک لگائے ہوئے ہیں اور تنہائی میں عورتوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور جو جہاں نوکری ہے وہاں اتنی مجبور ہے، جگہ جگہ لڑکیاں رکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان لڑکیوں کو، کتنے جگہوں پر سینئر لڑکیاں ہیں، تو ان سے ہم باتیں کریں، انہیں دیکھیں، تنہائی میں بیٹھیں، وہ ناراض ہو جائے گی، رپورٹ غلط کر دے گی تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمیں پروموشن نہیں ملے گا، بونس نہیں ملے گا۔ ارے بونس ملے نہ ملے اللہ تو ملے گا۔ نظروں کی حفاظت نہیں، ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے سے پھنس رہی ہے اور ہمارا پروموشن وہ کر دے گی، اس کو پک اینڈ ڈراپ، حرام کام کر کے وہ پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں راتوں کو، اور بڑی بڑی جگہ پر بے حیائی کی دعوتیں اٹینڈ کر رہے ہیں کہ ناراض ہو جائے گی۔ ان کی نظارہ بازی کے لیے زیادہ گاہک آئیں گے تو ساتھ میں اللہ ناراض بھی ہوں گے۔ اگر سیٹ نے اس نیت سے نمکین لڑکیوں کو رکھا کہ ان سے سیل زیادہ ہو جائے گی تو نعوذ باللہ رزق کو آنکھوں کے زنا کی دعوت دے کر حاصل کیا۔ دوستو اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک تابعی سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کر دیجئے، تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے بیلنس خود نکال لو ورنہ بیل ہو جاؤ گے۔ مان لو کہ 50 سال خوب مال ملائی اڑایا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کس طرح کمایا،
حرام کے ذریعے کمایا، کرسچن لڑکیوں کو یا لڑکیوں کو لگ کر اپنے اولاد کو کیوں ضائع کیا؟ یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ فرمایا اللہ نے عقل دی، اس کی فکر رکھو۔ گول ٹوپی لگائے ہوئے وہ بھی کرسچن لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو دیکھیے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ قربانی کے زمانے میں بکرے کی ماں لاکھ روئے کہ میری بیٹے کی قربانی نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن کوئی خرید کر ذبح کر دے گا۔ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو رکھنا، نامحرم کے ساتھ پڑھانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، مرد کو ٹیوشن دے رہی ہے لڑکی کو ٹیوشن دے رہے ہیں لڑکا، کیوں بھائی؟ کہ یہ لڑکا ہے اور لڑکا ملتا نہیں ہے، اس لیے لڑکی پڑھا رہی ہے ٹیوشن۔ ان سے پوچھو کہ لڑکی کو لڑکا کیوں پڑھا رہا ہے؟ کیا لڑکی کوئی نہیں مل رہی؟ ارے بھائی یہ لڑکی جو لڑکیوں کو پڑھا رہی ہے وہ جا کے لڑکی کو پڑھائے، اور اس کو جو لڑکا پڑھا رہا ہے وہ آ کے لڑکے کو پڑھائے۔ کیسا؟ یہ بہانے بازیوں سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتے۔ اللہ، جب نیک بن جائیں گے تو اللہ نقصان میں نہیں رہو گے، دل میں اللہ کے قرب کی وہ سلطنت حاصل ہوگی کہ بادشاہوں کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جائیں گے۔ مجھے یعنی حضرت کو اپنا ایک شعر یاد آیا، دامن فقر میں میرے پناہ تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پناہ تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ جائز ناجائز کی فکر، حلال حرام کی فکر، کتنے گناہ چھوٹے، اخلاق کیسے ہیں اس کی فکر۔ آج صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری صحت، ہماری عزت، ہمارا مال، ہمارے رزق کی برکت، ہماری زندگی و موت، ہمارا ایمان پر خاتمہ، میدان محشر میں ہمارا فیصلہ، جنت دوزخ، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ایسے صاحب قدرت مالک کو ناراض کرنے والا کیا احمق، بیوقوف اور پاگل نہیں ہے کہ مالک کو ناراض کر کے روزی بڑھا رہا ہے؟ اللہ ہم کو ایسی دیوانگی اور ایسا عشق عطا فرمائے کہ اڑا دیتا ہوں اب بھی اڑا دیتا ہوں تارے مجھے ابھی یاد نہیں ہے، یہاں تھوڑا صحیح نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال کبھی خیر نہیں ملے گی، اور ایئر کنڈیشنر میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ بس آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی قسم کا دنیاوی فائدہ نہ اٹھائیے، چاہے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، چاہے ایک جوڑا کپڑے میں زندگی گزارنا پڑے۔ حضرت والا کا زندگی دیکھو آپ کہ حضرت والا کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اور یہاں گھٹنے کی طرف یہ سطر ہے، یہ وہاں سے پھٹ گیا تھا۔ یہ بڑے بڑے مالدار آتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت نے کیا کیا کہ اس جگہ پر یہ اوپر کا حصہ جو کرتے میں چھپا رہتا ہے وہاں سے ٹکڑا وہ کاٹا، وہ یہاں لگایا اور یہاں کا اوپر لگایا۔ کیسی زندگی حضرت نے گزاری ایک جوڑے میں۔ پھر لوگوں جنہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت والا کے پاس کس طرح لوگ آ کر قدموں میں بیٹھتے تھے۔ آپ عزم کر کے دیکھیے، لیکن نہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے، نہ لباس میں پیوند لگیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے ہر کام میں آسانی اور رزق واسعہ چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کر لے۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کے ہر کام آسان بنائیں گے۔ تقوی کے علاوہ ایسی پکی تجارت کوئی اور نہیں جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہو۔ بیان کے بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ری یونین کی خانقاہ۔ چند خاص احباب بھی ساتھ حجرے میں آ گئے۔ اس وقت فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتیوں کا صدقہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آج اتنے بڑے مجمع میں حق کو پیش کر دیا۔ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے۔ علماء کے کانوں میں بات ڈال دی کہ کرسچن لڑکیوں کو یا مسلمان لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو، کوئی صورت ان کے ملازم رکھنے کی جواز کی نہیں۔ مردوں کو ملازم رکھو چاہے آمدنی کم ہو جائے۔ میں نے پاکستان میں بڑے بڑے مسٹروں سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو جو ایروسٹس بناتے ہو یہ بڑی بے غیرتی ہے۔ ہوائی جہاز کے مسافروں کے سامنے عمدہ لباس میں مٹک مٹک کر چل رہی ہیں کہ حضور چائے پیئے، شرم نہیں آتی ان بے حیا کو۔ کوئی شریف آدمی نامحرم مردوں کی خدمت اپنے بیٹیوں کے ذریعے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ کوئی وظیفہ بھی تو بتائیں، وظیفہ بھی تو بتائیں۔ چلو بتا دیتا ہوں، حدیث پاک کا ہے اور عرش کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن بتاؤں گا مختصر ہے، طویل مضمون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے 70 تکلیفوں کو دور کر دیں گے، جن میں سے سب سے ادنا فقر ہے، پریشانی، رزق کی پریشانی. 70 میں سے ادنا کہ یہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن جتنا شیخ کے اتنا پڑھنا ہے. کثرت سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا تھی، ہماری کیا ہے، حضرت کا بتا دیتا ہوں. اللہ کا غصہ اور عذاب ہٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور رضا کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس پڑھنے کا فائدہ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا فائدہ نمبر 1، جنت کے خزانے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ یاد رکھیے گا کہ 22 برسوں میں پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے. یہ حضرت کی کتابوں میں کئی جگہ پر ہے، وہ سب اللہ نے ایک جگہ جمع کرا دیا اپنی رحمت سے. جنت کا خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. کہیے نمبر 1. کیا مسئلہ کیا آپ لوگوں کا بھائی؟ ہاں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرقات جلد نمبر 5 صفحہ 121، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیا اور آخرت کی بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. یہاں نہیں لکھا ہوا. ابھی ہم مسجد میں بیٹھیں گے نا، اذان ہوگی، مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور ہم جواب دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مفہوم؟ کہ نیکی کی طاقت ہمارے اندر نہیں سوائے جو آپ مدد فرمائیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں جو آپ بچائیں. اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ میرا بندہ وضو سے ہے یا وضو کر رہا ہے، مسجد کے اندر ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ کا پیار آتا ہے. آگے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے. فائدہ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے اسلم عبدی، یعنی کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی اور حق تعالیٰ کے امور ربوبیت میں عبیدیت کے ساتھ سر تسلیم کیا، اس نے اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے سامنے. تو فائدہ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اور حق تعالی شانہ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سرکشی چھوڑ دی اور اطاعت کا وعدہ کر لیا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے فرشتوں کے سامنے تو اپنے اس بات کی اللہ تعالیٰ لاج رکھائیں گے نا. یہ نہیں ہے کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ سے جوانی برباد کر کے اور بیت الخلا سے نکل کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. آج اگر کوئی کسی کے سامنے تھوڑا سا کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کہے گا ہم کو شیطان سمجھتا ہے کیا؟ لوگوں نے سمجھا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، یہ وہ گردن پکڑ لیں گے. لیکن لوگوں کو سمجھانا بھی ہے کہ بھائی یہ بیان سن لو، آپ فکر نہ کرو، جنت کا خزانہ ہے یہ. ارشاد فرمایا کہ مذکورہ تشریح پر ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی نماز ہی میں آیا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا کہ نیک بننے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. جہاں سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، ورنہ فجر بعد عصر بعد ٹھیک ہے. جہاں سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، سنتوں کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا. 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد. اس سے زیادہ شیخ سے پوچھیں گے. ایسا نہیں پتا چلا 500 وظیفے آپ اور کر رہے ہوں. ایک حضرت کا بتاتا ہوں میں اس میں کہ حضرت فرماتے تھے خدا نخواستہ کتنی بھی کوئی بڑی تکلیف ہو شیخ سے پوچھ کر، اور زبردستی جمع نہیں کرنا ہے گھر کے افراد کو مار کر گالیاں دے کر. تسبیح دے دی 5 افراد کو کہ بھئی سب 100 بار پڑھ لیں، جس کو نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھے، آپ پڑھ لو. اور کوئی نہیں پڑھ رہا تو پھر 500 ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، پھر ہم سے پوچھیں گے. آپ گھر کے 5 افراد 6 7 10 جتنے بھی ہوں 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. ساتھ میں ٹیلی ویژن اور گانے نہیں دیکھنے اور سننے، ساتھ میں ننگی فلمیں نہیں دیکھنی، ورنہ چاہے 5000 مرتبہ پڑھ لیں لیکن گناہ چھوڑنا ہے پہلے. فائدہ، ایک آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے، باسی روٹی کھاتا ہے اور وہ زہر نہیں کھاتا، اس کی صحت دیکھنا کیسا ہے.
اور ایک صبح سے رات تک پیزا اور بریانیاں کھاتا ہے، اس کی بھی صحت دیکھنا کیسی ہے، پتہ چل جائے گا کہ صحت کیسی ہے اس کی۔ ہم زہر کھاتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر آگے شکایتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی کام ہو جائے شیخ سے پوچھے گا، شیخ کو بتائیں گے، وہ ملتوی کرا دیں گے۔ اور پھر بتا رہا ہوں، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے لڑائی نہیں کریں گے کہ آج کیوں نہیں آیا پڑھنے کے لیے، وہ بھائی 100 دفعہ پڑھ لو، پھر 111 دفعہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، بلکہ گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ عطا فرمائیں گے اور گناہ کو بھگا بھی دیں گے۔ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ بھلے انسان جتنا بھی مایوس ہو، صرف 50 برس کا نہیں بلکہ 100 برس کا زانی اور بدکار کیوں نہ ہو، اس کلمے کے معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی، نفس دشمن کی گود سے نکل کر اپنے پالنے والے کی گود میں آ گیا، اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے۔ لہذا جب اللہ روزانہ فرشتوں کو بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی؟ کیا ہم سے گناہ نہ چھڑوائیں گے؟ ورنہ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، لیکن یہ تو ابھی بھی ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی ماں باپ کی آہ لے رہا ہے، ابھی بھی بیوی کی پٹائی کر رہا ہے۔ لہذا اللہ اپنی بشارت کی لاج لگتے ہوئے بندے کو سنوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت اور سنوارنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے تالے پر کنجی، چابی مجبوراً بول رہا ہوں کہ تاکہ کنجی بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے، تو جس کی حفاظت کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے تالے پر کوئی کنجی لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا تالا لگا دے، اس کی حفاظت کا ارادہ کر لے، ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں اور ساری دنیا کے حسین اس کا ایک بال نہیں کھوڑ سکتے، اس کے تقوی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ بتا چکا ہوں اصلاح فرض ہے، قرآن پاک میں یزکین، وہ بھی فکر رہے۔ بس درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اے اللہ 7 یا 11 مرتبہ اللہ کے درود شریف، اے اللہ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کی ذکر کی برکت سے آپ میرا ذکر آسمانوں پر فرما رہے ہیں، کوئی نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، یہ بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اے خدا اس بشارت کی لاج رکھتے ہوئے حقیقت میں ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہمیں نافرمانی چھوڑنے کی توفیق دے دے، اور استسلم ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیں۔ حضرت فرماتے تھے یاسین شریف جو پڑھنا ہے روز، تو یاسین شریف پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے قرآن پاک کے دل کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی برکت سے میرا دل اللہ والا بنا دیجیے۔ سلوک کا راستہ یا صوفیوں کا راستہ 2 عمل سے طے ہوتا ہے، ایک تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت ناراض نہ کیجیے، یعنی اپنی حیات اور زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کیجیے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کیجیے۔ یہ دونوں عمل کی توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ سے آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا وظیفہ ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، توفیق طاعت بھی اسی میں، گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی اسی میں، اور کیا چاہیے؟ کیا تصوف پھر باقی رہ جائے گا؟ لہذا سمجھ لیجیے یہ نسخہ زبردست عظیم الشان پیش کر رہا ہوں۔ آج صوفیوں کا سلوک کیوں مکمل نہیں ہو رہا؟ گناہ کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، شیخ کے ساتھ رہیں گے، وظیفہ پڑھیں گے، شیخ کے ساتھ سفر کریں گے اور شیخ کے دسترخوان پر برکتی کھانا بھی کھاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، لیکن آہ کر کے کہتا ہوں گناہ چھوڑنے کی جب تک توفیق نہیں ہوگی اللہ کی دوستی بھی نہیں ملے گی۔ شیخ کی دوستی سے تجھے نفع کامل نہیں ہوگا، شیخ کو مقصود مت بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ، کیونکہ جب اللہ والے نہ بنے تو شیخ کے دسترخوان پر کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، خالی ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بہت سے لوگوں کا راستہ تصوف کا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے میں نے دیکھو ذرا جملہ کیا آ رہا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ جملہ آ گیا، حالانکہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اسے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے تصوف کا راستہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، ان کے لیے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی مٹھائی پیش کی ہے۔ کھٹائی مٹھائی، ان کے راستے کی کھٹائی ختم ہو جائے اور اللہ کے قرب کی مٹھائی مل جائے۔ بتاؤ دوستو آج کا یہ وظیفہ کتنا اہم ہے؟ میں اس کو آگے ایک بات آخری اور بتاؤں گا کہ یہ سب ہوتے ہوئے ہم رزق کہاں تلاش کرتے ہیں، یہ سب بتا دیا قرآن پاک، یہ خزانہ بتا دیا۔ آج کا یہ وظیفہ کتنا اہم ہے کہ گناہ سے بچنے کی اسٹیم اور طاقت انرجی حاصل ہو تاکہ آپ بندر جی نہ بنے۔ بندر جو ہوتا ہے ہر چیز کی نقل کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں معلوم کہ یہ غلط کام ہے یا اچھا کام ہے، اس کو بس نقل کی عادت ہے۔ یہ جس طرح میں نے کہا ہے حضرت فرماتے ہیں
کہ اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ کر 7 یا 11 بار یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، یہ ابھی جو پڑھ رہا ہوں یہ حضرت والا کی طبیعت ناسازی کا ہے، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر، جیسا کہ کینسر اور گردے میں پتھری ہو جائے تو روتے ہو، یا اللہ بچا، بس اس سے زیادہ درد سے رو، اور درود شریف آگے پیچھے 3 بار پڑھ لو، اور یہ پڑھ لو صلی اللہ علی النبی الامی. یہ درود ایسا ہے کہ اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھ لو، اس لیے کہ درود شریف آگے پیچھے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ درود شریف قبول کر لے اور دعا کو قبول نہ فرمائے. اس وظیفے کی خاصیت میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ نفی کرے اپنے گناہوں سے، اور یہ اپنے طاقت کی نفی کرے، عاجزی دکھاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، اور ہوتا ہے کہ اللہ میں نفس سے بار بار شکست کھاتا ہوں، میں دیکھنے میں تو پہلوان ہوں مگر مکڑی کے جالے سے کمزور ہوں. جب بندہ اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل اپنی رحمت سے مدد بھیج دیتے ہیں. میں نے حضرت والا کے اس میں سے پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک فائدہ کہ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ اختیار کرنے، گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. ایک نمبر 2 یہ بیماریوں کی 99 بیماریوں کی شفا ہے. نمبر 3 یہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کا فرماتے ہیں. اور اب انعام نمبر 4 اس کے پڑھنے سے وصیت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی کہ اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں اضافہ ہوگا. مرقات جلد نمبر 5 صفحہ 111. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ سے. تو فرمایا کہ یہ اب دوسرا ہے جلد نمبر 5 اسی پر 111. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تفسیر ہے لا حول ام معصیت اللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، ولا قوہ اور نہیں ہے قوت، حالانکہ بظاہر قوت تو ہے کیونکہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں. اگر قوت نہ ہوتی تو کھانا کیسے کھاتے، دفتر کیسے جاتے، امامت کیسے کرتے، نماز کیسے پڑھتے. یہ اجمال یہ تفصیل طلب ہے. اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ولا قوہ کا مطلب ہے لا طاقت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، نہیں ہے طاقت ہمیں اللہ کی عبادت کی مگر اس کی توفیق سے. خلاصہ یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم ان کی عبادت اور نیکیاں کر نہیں سکتے جب تک کہ مدد نہ آئے. اس لیے اگر بچہ کمزور ہے تو ابا سے مدد مانگے. بندہ تو کمزور ہو سکتا ہے تو ربا کی مدد تو کمزور نہیں ہو سکتی نا. اس حدیث پاک کی خصوصیت ہے کہ الفاظ نبوت کی تشریح الفاظ نبوت سے ہوئی، سرکاری الفاظ ہیں یہ. اب ایک اور وظیفہ ہے لیکن اس میں دیر بہت ہوگی، اس میں صرف یہ بتا دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا دعا پڑھا کرو، حضرت کے معمولات میں بھی ہے کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحم فرمائیے ترک معصیت کی توفیق عطا فرما کر اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنائیے. پھر اس کی عجیب و غریب تشریح حضرت والا کی فرمایا کہ اس کلمے کو جنت کا خزانہ کہنے کی وجوہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرقات میں لکھی ہے. جنت کے ذخیروں میں سے ہے، جنت کی عمدہ نعمتوں کو حاصل کرانے والا ہے کیونکہ جنت کا ہے. اور حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خزانہ جنت کا ہے، یہ کلمہ اپنے کہنے والوں کے لیے جنت میں عمدہ ثواب کا خزانہ جمع کرتا ہے. یہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے. حضرت صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے خزانہ نیکیوں کا ملتا ہے. دیکھو مجھ سے بغیر پوچھے بڑھانا نہیں کہ اتنا ثواب دیکھ کر اتنے خزانے سن کر ہر وقت پڑھ رہے ہیں اور پھر دماغ چٹنی بن جائے گا. یہ وہ خزانہ ہے جو وطن آخرت میں بھی کام آتا ہے اور دونوں جہان میں اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. اس لیے اس خزانے کو تعبیر فرمایا گیا. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے حکم دیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے برابر کوئی کلمہ حق تعالیٰ کی طرف جھکنے اور رب کے فضل کی راہ اختیار فرمانے میں معین اور مفید نہیں.
فرمایا روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کا جو تذکرہ جو ہے فرشتوں میں فرمائیں گے. اب میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ رزق کیسے تلاش کرتے ہیں. جو کچھ تو بتا دیا، 70% تو بتا دیا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یا وراثت نہیں دے رہے یا کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے واپس نہیں کر رہے، ان کے پیسوں سے خرچے کر کے اور ان کے پیسوں کو برباد کر دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اور بھائی پہلے ہی اس کی فکر رکھنی چاہیے. اب یہ رزق کہاں تلاش کیا جاتا ہے؟ باہر ملکوں میں. پچھلے سے پچھلی جمعرات حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سفر نامے سے پڑھا تھا کہ گرین کارڈ کے لیے باہر جانا اور پیسہ ہمیں مل جائے اور ہمیں وہاں کی نیشنلٹی مل جائے اور چاہے اولاد جو ہے وہ برباد ہو جائے. فرمائے بے غیرتی ہے یہ. اب میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں یہ، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ لوگ فتویٰ نمبر لکھ لیں 144003200456. بیان میں ٹیپ ہو گیا 144003200456. سوال: ایک شخص کے پاس مغربی ممالک کی نیشنلٹی ہے لیکن وہ اسلامی ملک میں قیام پذیر ہے، کیونکہ کفرستان کے اسلام کے خلاف ماحول کی وجہ سے وہ گیا نہیں، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا. وہ اس کو رینیو کرانا چاہتا ہے کیونکہ کفرستان میں اس کے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن سب موجود ہیں. ان سے ملنے کی غرض سے، کیونکہ اس ملک میں کسی اور پاسپورٹ پر داخل نہیں ہو سکتا، صرف اسی ملک کی نیشنلٹی پر داخل ہو سکتا ہوں. پوچھنا یہ کہ وہ پاسپورٹ رینیو کرا سکتا ہوں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے قوانین اسلام کے خلاف ہیں. آپ ان کی نیشنل لے کر گویا کہ تمام قانون کو سرے تسلیم کر رہے ہیں کفار کے. جواب سے پہلے تفصیل معلوم کر لیجئے. بلا کسی ضرورت اور حاجت اور شدید مجبوری کے صرف دولت کے حصول اور معیار زندگی کو بلند کرنے یا اپنے معاشرے میں معزز بننے یا دوسرے مسلمانوں پر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے مسلم ملک سے ہجرت کر کے غیر مسلم ممالک میں جا کر مستقل رہائش اختیار کرنا اور دارالحرب کی شناخت اور قومیت کو افضل سمجھتے ہوئے دارالاسلام کی شناخت اور قومیت پر ترجیح دے کر غیر مسلم کی شہریت اور قومیت حاصل کرنا جائز نہیں. فخر کرتے ہیں نا گرین کارڈ ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں یہاں لکھا ہے یا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جانا ہے اپنے گارنٹی دو کہ تم دین پر ثابت رہو گے، اپنی بیوی کی گارنٹی دو، اپنی اولاد کی گارنٹی دو. ان سب کو برباد کر کے فرمایا کہ 80% برطانیہ میں مرتد ہو گئے نوجوان اور لوگ. 80%. جب ایک برطانیہ کے دوست کو سنایا اس نے کہا 90%. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے لوگ رجوع رکھتے ہیں لیکن ہم تو وہاں رہتے ہیں 90%. تو اب جانا جائز ہے نہیں. اس لیے کہ اس صورت میں آدمی گویا محض دنیاوی لالچ کی وجہ سے اپنے دین اور ایمان کو اور اپنی دینی تشخص کو داؤ پر لگاتا ہے. اور یہ فتویٰ ہے، فتویٰ، کسی کی تحریر نہ سمجھنا. اور عام طور سے تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جو لوگ صرف ان اغراض کی وجہ سے غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان ممالک میں موجود گناہوں اور منکرات کے سمندر میں ڈوب کر اگر اپنے ایمان سے محروم نہ بھی ہوں تو کم از کم اپنے دینی احکام اور دینی تشخص سے ضرور محروم ہو جاتے ہیں. مجھے یہاں حضرت کی باتیں اور بھی بہت یاد آ رہی ہیں لیکن میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فتوے میں لکھا ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے. اور جو میں کہنا چاہتا سامنے آ بھی گیا. اور رفتہ رفتہ اپنے دینی لباس، چڈیاں پہن رہے ہیں نعوذ باللہ، یہاں بھی کتا ہاتھ میں اور ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. حلیہ، اپنا دینی لباس، دینی حلیہ شکل و صورت اور بود و باش میں مکمل طور پر کفار کی مشابہت نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ کفار کی مشابہت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جو کہ صریح حرام ہے. حرام ہے. مزید اب جب تقویٰ یہاں اختیار کریں گے تو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ خود باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، بیوی کے لیے ہمارے سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ طلاق دے دیں. کیوں بھائی؟ کہ وہاں اٹھنا بیٹھنا اور یہ باتیں. آپ یہاں کیا کرتے ہو جب بیوی یاد آتی ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ کو آپ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. اور تمہارے ڈالر پاؤنڈ چبائے گی کیا؟ تمہارے ریال اور درہم اور دینار چبائے گی؟ مزید یہ کہ اگر بیوی بچے بھی ساتھ ہوں تو خاندان کا سربراہ ہونے کی وجہ سے ان کی دینی تربیت کا انتظام نہ کرنے کے باعث ان کی بے دینی کا گناہ اور وبال بھی اسی شخص پر پڑے گا. چنانچہ اس وجہ سے حدیث شریف میں شدید ضرورت کے بغیر کفار و مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مشرک کے ساتھ موافقت کرے اور اس کے ساتھ رہائش اختیار کرے وہ اسی کی مثل ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی آگ اور کفر کی آگ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. تم یہ امتیاز نہیں کر سکو گے کہ یہ مسلمان کی آگ ہے یا مشرکین کی آگ ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان کسی شدید عذر و مجبوری کی وجہ سے، بڑا آگے تفصیل ہے، خوش نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، غیر مسلم ممالک میں جا کر رہائش اختیار کرتا ہے، مثلا بغیر کسی جرم کے اپنے ملک میں مظالم اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور ان مظالم سے بچنے کی کوئی اور صورت نہیں، یا کوئی شخص شدید معاشی بحران کا شکار ہو اور کوشش کے باوجود اسے اپنے اسلامی ملک میں معاشی وسائل دستیاب نہ ہوں، یا کوئی شخص غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانے اور غیر مسلم ملک میں مقیم مسلمانوں کو دینی احکامات کی تعلیم دینے اور ان کو دین پر جمانے کی نیت سے غیر مسلم ممالک میں جا کر رہائش اختیار کرتا ہے تو یہ جائز ہے. آخر میں حضرت کا جملہ ضرور عرض کروں گا تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ مفتی صاحب اور شیخ بتائیں گے کہ آپ اس صورت میں جا سکتے ہیں نہیں، اور اس میں شرط، چلو وہ بھی آ گیا، چلو یہ تو آ ہی گیا نا سامنے. حضرت کا جملہ جو میں عرض کرنے والا تھا وہ فتویٰ میں آ گیا. یہ بشرط یہ اسے اس بات کا مکمل اعتماد ہو کہ وہ غیر مسلم ممالک میں شرعی احکامات کی مکمل پیروی کر کے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس ممالک میں موجود منکرات اور فحاشی کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے. اسی طرح اگر بیوی بچے ساتھ ہوں تو ان کے متعلق یہ اطمینان ہونا بھی شرط ہے. اب آپ بتاؤ، لہذا اس صورت میں اپنے والدین، بھائی بہن، دیگر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کسی ایسے ملک میں جانا چاہتا ہے جہاں کافروں کی حکومت ہے تو صرف اس غرض سے عارضی طور پر وہاں جانے کی گنجائش تو ہوگی، شرط یہ کہ وہاں قیام زیادہ طویل نہ ہو. البتہ اس غرض سے اس ملک کا پاسپورٹ رینیو تجدید کرانے کا حکم اس بات پر موقوف ہوگا کہ پاسپورٹ کی تجدید کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے لیے کن باتوں کا اقرار یا معاہدہ کرانا پڑتا ہے. یہ میں نے خود ایک جگہ ملک میں انہوں نے بتایا کہ ہم دستخط کرتے کہ یہ جو دین کے خلاف بات کر رہے ہیں اور شرک اور یہ اس پر میں اس ملک کے قانون کو عمل کروں گا. اگر پاسپورٹ کی تجدید کے لیے کسی غیر شرعی کام کرنے کا معاہدہ اور اقرار کرنا پڑتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی ایسی کوئی بات نہ ہو بلکہ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے صرف اسی ملک کے انتظامی قوانین کی پاسداری کا معاہدہ کرنا پڑتا ہو، کسی غیر شرعی کام کرنے کا معاہدہ نہ کرنا پڑتا ہو تو پاسپورٹ کی تجدید کرانے میں کوئی حرج نہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر آج کی مجلس ختم ہوتی ہے کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے کہ کینیڈا گئے، امریکہ گئے، برطانیہ گئے، بیوی گاؤں کی، دماغ خراب ہو گیا، اس کو اپنے حقوق پتہ چل گئے، اب وہ بے حیائی پہ آ گئی، بیٹیاں عیسائی لڑکے کو لے کے آ رہی ہیں، بیٹا یہودی عورت کو لے کر آ رہا ہے. آپ مجھے سب بتانا زور کی آواز دے کر، کیا وہ ان کو روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ وہ پولیس کو فون کریں گے 991 کہیں 911 فون کریں گے کہ ہمارے دادا نے تھپڑ ماری ہے بے حیائی پر، میرے باپ نے مجھے مارا ہے، میری ماں نے مجھے دھکا دیا ہے، میرا شوہر جو ہے مجھے کہہ رہا ہے برقع پہن. پولیس آ کر جیل میں بند کر دے گی کہ تو کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں یا ہمارے ملک کا ویزا ہے تو تم ہمارے قانون میں ہو، تمہاری بات ادھر نہیں چلے گی. اب آپ بتاؤ جائز ہے یا وہ آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اپنے اولاد کو بھیج کر خوش ہونا کہ ایک بیٹا یہاں ہے ایک بیٹا یہاں ہے، اور بڑھاپے کے اندر گرمی کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی ہے ایک ہاتھ میں دودھ ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہاسپٹل میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سہارا دے کر لے جانے والا نہیں. اب رو رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے دینا بند کر دیے. ایک نوجوان آیا تھا کہ میرے نانا نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے چاروں ماموں نے پیسہ دینا منع کر دیا، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہماری ضروریات زیادہ ہو گئی. میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، آپ سے تو پتا چلا تھا کہ فخر کرتے تھے کہ ایک بیٹا یہاں ہے، ایک بار ڈالروں میں کھیل رہے ہیں، ڈالروں میں. بیوی کا کیا حال ہے، ماں کا کیا حال ہے،
بیٹیوں کا کیا حال ہے، بیٹوں کا کیا حال ہے، جبکہ 80% مرتد ہو رہے ہیں، لوگ وہ ہو چکے ہیں مرتد، تو پھر وہ جو ان کی اولاد کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ عیسائی مسلمان سے شادی کر رہا ہے، ہندو مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ہندو مرد مسلمان عورت سے، مسلمان عورت ہندو مرد سے. کیسا عجیب وقت آ گیا، لیکن اللہ معاف فرمائے کیونکہ دین کی سمجھ نہیں، اس لیے برائی نہیں لگ رہا.